ایک دن ایک بوڑھا آدمی اپنے گھر کی باڑ میں بیٹھا چھوٹے چھوٹے پودے لگانے میں مصروف تھا۔ اچانک اسے اپنے پاس کوئی کھڑا محسوس ہوا۔ جیسے ہی اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک مسافر کھڑا تھا جو اس سے پانی مانگ رہا تھا۔ مسافر بہت تھکا ہوا معلوم ہوتا تھا، تو بوڑھے آدمی نے اسے اندر بلایا اور پانی کے ساتھ ساتھ اسے اپنے پیڑ سے اتار کر لذیذ آم بھی پیش کیے۔ وہ لڑکا بھی گرمی اور بھوک کا ستایا ہوا تھا، تو بوڑھے کے دیے آم وہ وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ آم کھانے کے بعد وہ بوڑھے آدمی کا بہت شکر گزار ہوا اور کہنے لگا کہ چچا آپ کے آم بہت لذیذ ہیں، لیکن کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ تو بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ ہاں بیٹا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ نوجوان مسافر پوچھنے لگا کہ چچا آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ بوڑھا آدمی ہنس کر کہنے لگا کہ بیٹا عمر تو اب میری بہت ہو چکی ہے، لیکن مجھے کچھ صحیح سے اندازہ نہیں ہے، مگر 80 کے قریب تو میں ہوں گا۔ لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کی بات سن کر نوجوان کہنے لگا کہ میں جب یہاں پہنچا تھا تو میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے پودے لگاتے دیکھا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کے پاس تو آم کے درخت موجود ہیں اور آپ ان سے لذیذ پھل بھی حاصل کر رہے ہیں، مگر اب جو پودے آپ لگا رہے ہیں اس آم کے درخت کا پھل تو آپ کبھی کھا ہی نہ پائیں گے، تو پھر آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ان پودوں کا بہت خیال رکھنا پڑے گا اور ان کی بہت حفاظت کرنی پڑے گی۔ بوڑھا آدمی کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ جو مزیدار آم تم نے ابھی کھائے ہیں وہ ان درختوں سے ہیں جو میرے باپ دادا نے لگائے تھے۔ اب جو پودے میں لگا رہا ہوں تو اس کا پھل میرے جانے کے بعد میرے بیٹے بیٹیاں اور ان کے بچے کھائیں گے۔ ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی مقصد کے تحت آتے ہیں، اور اپنے لیے ہی صرف جینا بہادری نہیں ہے، ہمیں دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ جوان مسافر اس بوڑھے کا جواب سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آج آپ نے مجھے زندگی کا ایک انمول سبق سکھایا ہے، اور جو حکمت میں نے آج آپ سے سیکھی ہے اسے میں اپنے آنے والی زندگی میں ضرور استعمال کروں گا۔ اور اس دن کے بعد سے وہ لڑکا اپنے رشتہ داروں اور اپنے محلے داروں کا بھی بہت خیال کرنے لگا، اور وہ یہی کوشش کرتا کہ وہ جہاں کسی کے کام آ سکے وہ ضرور دوسروں کی مدد کرے۔ اور اس خوبصورت کہانی سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے اچھے اعمال ہی ہمارا انعام ہوتے ہیں جو ہم دوسروں کی مدد کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، اگر آپ اس طرح کی مزید مزے کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کہانی سنو گے کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔